أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ انعام کی 17 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اسلام کی بنیادی عقیدے پر بات کی گئی ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ عمل کرنے سے پہلے عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ عقیدے میں اگر بگاڑ آ جائے گا، خرابی آ جائے گی تو سارا عمل بیکار اور رائے گاں ہو جائے گا۔ اس میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ تمام تر نفع و نقصان کے مالک جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اللہ جل شانہ کی ہے۔ نافع و ضار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بظاہر دنیا میں کوئی ایک دوسرے کو نفع و نقصان پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ اس کی بالکل ظاہری صورت ہے۔ اصل نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ ایک انقلابی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے اسلام کی، کہ جس کی وجہ سے مسلمان دیگر مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے محتاج ہوتے ہیں، اسی سے اپنے احتیاجیں پیش کرتے ہیں، اور چاہے حالات کیسے ہو، تنگی تنگ دستی ہو، فخر و فاخہ ہو، تو بھی وہ جماعت مضبوط جم جاتی ہے۔ یعنی یہ بے مثال اور البیلی جماعت ہے یہ مسلمانوں کی۔ اگر واقعی میں اس عقیدے پر عمل کرنے والی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے مضبوطی کے ساتھ جم جاتی ہے اور حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اور کبھی بھی اپنا ہاتھ اور اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھکاتی سوائے اللہ رب العالمین کی۔ یہ عقیدے کی مضبوطی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں مختلف قرآن میں، مختلف صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو احادیث کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا، اللہم لا معنی لما معطیت ولا معطیت لما منعت ذل جلدی منک الجد فرمایا۔ یہ حدیث، یہ جو ہے بڑی پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم لا معنی لما آتیت، آپ جو عطا کر دیے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ جو دے دیتے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جب آپ کسی کے لیے روک دیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے، اور تمام تر کوششیں کرنے والے صاحب حیثیت آپ کے مقابلے میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہم لا معنی لما معطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس میں جو ہے بڑی پیاری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے کیا کرتے تھے۔ مسنون دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ فرمایا، سورہ فاطر 22ویں پارے میں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لوگوں کے لیے جاری کر دے اور کھول دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کے لیے روک دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد کوئی کسی کی مجال نہیں کہ اس کو جاری کر سکے اللہ تعالیٰ جس کے لیے روک دے۔ ایک حدیث جو ترمذی شریف اور مسند احمد کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیے ردیف کی حیثیت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چھوٹے صحابی تھے، اس وقت ان کی عمر
7-8 سال کی تھی ہوں گی بڑی مشکل سے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا، 3 بار یا غلام کہہ کر اے لڑکے اے لڑکے۔ ہر بار حضرت عبداللہ ابن عباس جواب میں کہتے کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ، فرمائیے کیا حکم ہے۔ 3 بار کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ پوری طریقے سے اپنی طرف کر کے ان کو تعلیم دینی شروع کی۔ اتنے چھوٹے سے لڑکے ہیں، آج دیکھیے دنیا میں ہم کیسا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو بعد میں بتائیں گے۔ تربیت شروع ہی میں ہونی ہے، شروع سے ماں کے پیٹ سے تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے اچھے کام، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، یہ سب کرنا شروع کر دینا ضروری ہے۔ تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو جو چیزیں آپ سنائیں گے غیر شرعی طور پر وہ سنتا جاتا ہے اور اندر محفوظ کرتا ہے۔ بولنا بھی اس کو نہیں آتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے آؤٹ پٹ نکلنا شروع ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد، اور وہ وقت بہت بہترین وقت ہوتا ہے اس کو تربیت کرتے جانے کی۔ 5-6 سال 7 سال میں تو تربیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو اس کو باریک باتیں بتانی پڑتی ہے 7-8 سال کے بعد تو۔ لیکن لوگ آج کل بچوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ان کو سکھانا ہی نہیں چاہتے، اور بڑی عمر ہو جانے کے بعد ان کو سکھانے جاتے ہیں، جبکہ وہ پختہ ذہن کے ہو جاتے ہیں، اس وقت سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم فرمائی وہ لڑکے کی، جو بعد میں چل کر ایسے مفسر قرآن بنے کہ سب سے زیادہ جو ہے بڑے مفسر قرآن، اور جلیل القدر صحابہ ان سے جا کر مسئلے پوچھا کرتے تھے قرآن کی تفسیر کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں ان کے ساتھ، تو ان کو متوجہ کر کے جو ہے یہ کہا کہ تم اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا۔ یہ سب سے پہلی بات ان کو جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کری، تم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو یاد رکھے گا۔ یہ جو ہے پہلی نصیحت ان کو کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ تم اپنے جو ہے خوشی کے موقع پر بھی اور فراخی کے موقع پر تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری پریشانی اور مصیبت کے موقع پر پہچانے گا۔ یعنی تم امن و عافیت، سلامتی اور خوشحالی اور فراخی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا نہیں بھولنا اس وقت۔ تو اس وقت تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری پریشانیوں اور مشکلات کے موقع پر پہچانے گا، اور ہمیشہ تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے ایسا کرو گے تو۔ اور جو ہے نصیحت آگے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا، اگر تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے سوال کرنا، اور اگر تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے تمہیں۔ یہ بہترین نصیحتیں وہ چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور تعلیم کر رہے ہیں۔ یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے، اب اس کی سیاہی خشک ہو گئی ہے اور قلم کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ساری مخلوقات مل کر بھی کوئی تم کو ایسا نفع پہنچانا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہیں رکھا ہے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر پائیں گے۔ ساری کی ساری مخلوقات بھی اگر مل جائیں اور کوئی ایسا نفع تم کو پہنچانا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہیں رکھا ہے تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، اور ساری مخلوقات مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے، تمہاری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے، تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ بہترین تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دی، یعنی ساری باتیں بتا دی عقیدے کی، اور اللہ تعالیٰ ہی کو نافع اوزار بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنی احتیاجیں رکھنا چاہیے۔ یعنی بندہ محتاج سوائے اللہ کے اور کسی اور کا نہیں ہے، اور نفع و نقصان کا مالک سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اور آخر میں کہا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو صبر کرنا، یعنی جب تمہارے پاس جو ہے خلاف طبع کوئی ایسی چیزیں آ جائیں، ناگوار چیزیں، تو اس وقت تم صبر کر لینا۔ یعنی ایسے حالات میں صبر کرنے کا جو ہے بڑی خیر و برکت ہے۔ جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین فرمایا۔ اور یہ بات سن لو
کہ تنگی کے ساتھ جو ہے مصیبت کے ساتھ راحت ہے، تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مصیبت کے ساتھ راحت ہے، تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تنگی آ گئی ہے تو تنگی ہی چلتی رہے گی، اس کے ساتھ فراخت آنے والی ہے، اور مصیبت ہے تو مصیبت کے ساتھ ہی راحت ہے، مصیبت کے بعد نہیں، مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اس کو تلاش کرنا ہے بندے کو جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بہترین ہدایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دی، لیکن کیا انہیں المیہ ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین جو ہے تعلیم کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح ہدایتیں دیے ہیں، اس کے باوجود آج امت کدھر جا رہی ہے؟ انہیں اپنی مصیبت اور پریشانیوں کے وقت ادھر ادھر جا کر اللہ کے غیروں کو پکارتے ہیں، اور اللہ کے غیروں کے سامنے اپنی پیشانیاں ٹکاتے ہیں، اور ان کو نافع و ضار سمجھتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس جا کر یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد پکارتے ہیں۔ مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس میں واضح کر دیا گیا، اور تمہیں سوال اگر کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرنا، کسی اور سے نہیں کرنا، کیونکہ ایک در اگر کوئی سوال کا کھولے گا تو 70 در اس کے اوپر کھول دیے جائیں گے سوال کے۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کا دروازہ اپنے اوپر بند رکھنا، سوائے اللہ کے کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ محتاج تم اگر ہو تو سوائے اللہ کے کسی اور کے محتاج نہیں ہونا۔ یہ مخلوقات خود محتاج اور فقیر ہیں، ان کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر عطا فرماتے ہیں تو پھر ان کے پاس آتا ہے، ورنہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حدیث کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود جو کوئی جو ہے اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ قرآنی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر زور اور غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور باخبر بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اسماء حسنہ میں سے 2 جو ہے نام اللہ تعالیٰ کے یہاں پر حکیم اور خبیر لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیے ہیں، بلکہ وہ ان کی گرفت میں ہیں، اور وہ بے قابو نہیں ہو گئے ہیں، قاہر ہیں، وہ غالب ہیں اور قادر ہیں بندوں کے اوپر۔ وہ جب چاہے جب ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو کچھ اختیارات دے کر رکھا گیا ہے۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی، جابر سے جابر انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پر نہیں مار سکتا، اس کی مجال نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اور ہر ایک اس کے سامنے اپنی گردن جھکائے ہوئے ہے۔ کتنا ہی طاقتور انسان دنیا کا ہو، وہ انتہائی کمزور ہے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے۔ اور بڑی سی بڑی شخصیت، چاہے وہ انبیاء کرام کی ہو، چاہے وہ مقربین بارگاہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ جو چاہے اپنے ارادے سے نہیں کر سکتا۔ اس کی مرادیں اگر وہ جو چاہتا ہے اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کے جو ارادہ وہ کیا ہے وہ ارادہ میں جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں، یعنی حکمتوں سے پر فیصلے ہیں، اور وہ باخبر ہے اپنے بندوں سے، یعنی اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ اس کے علم و اطلاع ان کے پاس ہے، اور ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط کا تذکرہ اس میں فرمایا کہ وہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ ان کی ساری چیزوں کا احاطہ کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ان سے پوچھو سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ کہو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو متنبع کروں اور ان کو بھی جن کو یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو صرف وہی ایک خدا ہے، اور تم جو شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں بالکل بیزار ہوں۔ اس میں مشرکین مکہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار آ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کی اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟
ہم نے بہت کوشش کی تحقیقات کرنے کی، معلوم کرنے کی، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلا، کوئی ایسی دلیل آپ کے تعلق سے آپ اللہ کے رسول ہیں نہیں ملی۔ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی پوچھا، ان سے بھی دریافت کیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے، کس کی گواہی کو وہ جو ہے یعنی مستند سمجھتے ہیں۔ پھر فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا، قُلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کے گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، دو جہانوں کا مالک ہے وہ، اس سے بڑھ کر گواہی، اس سے بڑھ کر سچائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شہید بینی و بینکم، فرما دیا گیا کہ کہو ان لوگوں سے کہ میرا اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے میری رسالت کی، اور میرا گواہ اللہ ہے تمہاری اور میرے درمیان۔ کیسی گواہی؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرانے کے لیے جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اور جو بینات، جو واضح نشانات، آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، وہی آپ کی رسالت کی گواہی ہے۔ اس کو پیش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہی گواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، اور اس سے بڑھ کر گواہی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور پھر یہ بذریعہ وحی مجھ کو بتایا گیا ہے اس قرآن میں، کہ اس قرآن کو نازل کیا گیا میرے اوپر تاکہ میں لوگوں کو ڈراؤں اس کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو ہے آپ ہی کی رسالت چلنے والی ہے، اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے اسی قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملتے رہے گی، اور جس تک یہ پہنچے گا اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرے اور اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حکم اس آیت میں دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی طرف سے جو ہے یہ مجھے وحی کی گئی ہے، اور تاکہ میں ان لوگوں کو ڈراؤں جو نہیں ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اور پھر پہنچا دو وہ پیغام جو میں نے لوگوں کو دیا، یعنی تم لوگوں کو دیا ہے، اس کو آگے۔ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی میرے جو احکامات اور جو تعلیمات ہیں تم لوگوں تک پہنچا دو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو ہمیں کچھ نہیں آتا، ابھی کچھ سیکھ لیں گے اس کے بعد بیان کریں گے، بات کریں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔ نہیں، جتنا بھی آتا ہے اتنا سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بلغوا انی ولو آیا میں یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو جتنی بھی معلوم ہیں، جتنے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اس میں سے کچھ تو معلوم ہوتے ہیں ہر مسلمان کو، اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے آگے لوگوں تک تعلیم کرنا اور اس کو سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری بات کو سنا اور میرے قول کو جو ہے سن کر، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھا دیا، اس کی تعلیم آگے پہنچا دی، تو پھر جو ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اور اس کو صحت مند رکھے، اس کو اچھا رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح سن کر، آپ کا قول سن کر، آپ کا ارشاد سن کر اس کو آگے بڑھا دینا، من و ان، اس میں کوئی جھوٹ ملائے بغیر جتنا صحیح بات ہے اتنی بات کو آگے پہنچا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے، اس کو شاداب رکھے، اس کو ہرا بھرا رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ایک سوالیہ انداز میں اس میں پوچھا گیا ہے، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ اتنا سب کچھ تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی کیا تم یہی کہو گے، اب بھی یہی کہتے رہو گے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرے بھی ہے؟ نہیں، کہو کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا، میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یکتا معبود ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، وہی ایک خدا ہے زمین و آسمان میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اور میں تم جو شریک ٹھہراتی ہو اللہ کے ساتھ اس سے بالکل بیزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔